اور جس طرح روح کا سایہ نہیں ہوتا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا بھی سایہ نہیں تھا، لیکن اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی نفی لازم نہیں آتی۔ ایک تو اس لیے کہ شیخ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی تصریح فرما رہے ہیں، دوسرے نور کی یہ صفت ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام متبعین اہل ایمان کے لیے ثابت فرما رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس نور کی بشریت سے منافات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام متبعین کے بشریت کا انکار لازم آئے گا۔ تیسرے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو سب سے زیادہ جانتی ہے، وہ فرماتی ہے کان بشرا من البشر، ترجمہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے۔ سایہ نہ ہونے کی روایت کے بارے میں فتاوی رشیدیہ سے ایک سوال و جواب یہاں نقل کرتا ہوں۔ سوال: سایہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑتا تھا یا نہیں؟ اور جو ترمذی نے نوادر الاصول میں عبد المالک بن عبداللہ بن وحید سے انہوں نے ذکوان سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا، سند اس حدیث کی صحیح ہے یا ضعیف یا موضوع؟ ارقام فرما دے۔ جواب: یہ روایت کتب صحاح میں نہیں، اور نوادر کی روایت کا بندہ کو حال معلوم نہیں کہ کیسی ہے۔ نوادر الاصول حکیم ترمذی کی ہے، نہ ابو عیسیٰ ترمذی کی، فقط واللہ اعلم۔ رشید احمد گنگوہی عفی عنہ۔ اس اقتباس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ سایہ نہ ہونے کی روایت حدیث کی متداول کتابوں میں نہیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی قدس سرہ کے حوالے سے آپ نے 3 باتیں نقل کی ہے۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہوں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت و مصلحت کے پیش نظر بصورت انسان ظاہر فرمایا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا ہونے اور سایہ نہ ہونے کے تحقیق اوپر عرض کر چکا ہوں، البتہ یہاں اتنی بات مزید عرض کر دینا مناسب ہے کہ خلقت من نور اللہ کے الفاظ سے کوئی حدیث مروی نہیں۔ مکتوبات شریفہ کے حاشیہ میں اس کی تخریج کرتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ کی مدارج النبوہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ انا من نور اللہ والمؤمنون من نوری، ترجمہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور مومنین میرے نور سے ہیں۔ مگر ان الفاظ سے بھی کوئی حدیث ذخیرہ احادیث میں نظر سے نہیں گزری۔ ممکن ہے کہ یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو نشر الطیب کے حوالے سے گزر چکی ہے کہ روایت بالمعنی ہو۔ بہرحال اگر یہ روایت صحیح ہو تو اس کی شرح وہی ہے جو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نشر الطیب سے نقل کر چکا ہو۔ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نور اجزاء و حسد سے پاک ہے، اس لیے کسی عاقل کو یہ تو وہم بھی نہیں ہو سکتا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نور خداوندی کا جز اور حصہ ہے۔ پھر اس روایت میں اہل ایمان کی تخلیق ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ذکر کی گئی۔ اگر جزیت کا مفہوم لیا جائے تو لازم آئے گا کہ تمام اہل ایمان نور خداوندی کا جز ہوں۔ اس قسم کی روایت کی عارفانہ تشریح کی جا سکتی ہے جیسے کہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، مگر ان پر عقائد کی بنیاد رکھنا اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نصوص قطعیہ کے علی الرغم نوع انسان سے خارج کر دینا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ تیسری بات جو آپ نے حضرت مجدد رحمہ اللہ سے نقل کی ہے، اول تو وہ ان دقیق علوم و معارف میں سے ہے کہ جو عقول متوسطہ سے بالاتر ہے اور جن کا تعلق علوم مکاشفہ سے ہے، جو حضرات تصفیہ و تزکیہ اور نور باطن کے اعلیٰ ترین مقامات پر فائز ہو، وہی ان کی افہام و تفہیم کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ عام لوگ ان دقیق علوم کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ان لوگوں کو اگر ظاہری شریعت سے کچھ مس ہوگا تو ان اکابر کی شان میں گستاخی کریں گے، جس کا مشاہدہ اس زمانے میں خوب ہو رہا ہے، اور جن لوگوں کو ان اکابر سے عقیدت ہوگی وہ ظاہری شریعت اور نصوص قطعیہ کو پس پشت ڈال کر الحاد و زندقہ کی وادیوں میں بٹکا کریں گے۔ اس لیے اکابر کی وصیت یہ ہے کہ نکتہا چو تیغ و پولاد است تیز، چون داری تو سپر واپس گریز، پیش ای الماس با اسپرمیا، کز بریدن تیغرا نبود حیا۔
چی شبها نشستم دری سیر گم که دهشت گرفت آستینم که قم محیط است علم ملک بر بصیرت قیاس تو برد نہ گرد و محیط نہ ادراک در کے نہ ذاتش رسد نہ فکرت بغور صفاتش رسد۔ دوسری آپ نے حضرت مجدد رحمہ اللہ کا حوالہ نقل کرنے میں خاص اختصار سے کام لیا ہے جس سے فہم مراد میں التباس پیدا ہوتا ہے۔ حضرت مجدد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق حق تعالی شانہ کے علم اضافی سے ہوئی ہے۔ و مشهود می گردد که علم جملی که از صفات اضافیه گشته است نوری است که در نشاط عنصری بعد از انسباب از اصلا بارحام متکثره به متقاضای حکم و مصالح به صورت انسانی که احسن تقویم است ظهور نموده و مسمی به محمد و احمد شده